نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن قرآن کی اس آیت میں آگے جا کے اللہ نے فرمایا لا تباشروهن وأنتم عاکفون فی، جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو تو عورتوں کے قریب نہ جانا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو کہا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین، میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اعتکاف کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے، لغوی معنی تو ہے جم کے بیٹھ جانا، دھرنا لگا دینا، اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں روزے کے ساتھ آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرنا۔ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک اعتکاف نفل ہے، ایک اعتکاف سنت ہے، اور ایک اعتکاف واجب ہے۔ اعتکاف نفل یہ ہے کہ جب بھی بندہ مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے، اس کے لیے کوئی وقت کی شرط نہیں، کوئی روزے کی شرط نہیں، جب بھی بندہ مسجد میں داخل ہو بس یہ دل سے نیت کر لے کہ میں اعتکاف کی حالت میں ہوں، تو جب تک وہ مسجد میں رہے گا اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، باقی عبادات کا بھی ثواب ملے گا اور اس کی نیت کی وجہ سے اعتکاف کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ یہ ہے اعتکاف نفل۔ دوسرا ہے اعتکاف سنت۔ اعتکاف سنت یہی ہے کہ رمضان المبارک میں، رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف کرنا روزے کے ساتھ۔ اب اس اعتکاف سنت کے لیے روزہ شرط ہے، اگر بندہ روزہ نہیں رکھے گا تو اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا۔ تیسرے نمبر پہ ہے اعتکاف واجب۔ وہ یہ ہے کہ جب بندہ یہ منت مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف بیٹھوں گا، اب اس کا وہ کام ہو گیا تو اب اس کے اوپر وہ اعتکاف بیٹھنا لازم ہے، واجب ہے۔
نہیں بیٹھے گا تو سخت گناہگار ہوگا۔ اب اس اعتکاف واجب کے لیے بھی روزہ شرط ہے، روزہ رکھے گا تو اس کا اعتکاف ہوگا، نہیں رکھے گا تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جتنے دن کا اس نے اعتکاف مانا ہے اتنے دن ہی بیٹھنا پھر ضروری ہے۔ 2 دن کا کہتا ہے، 10 کا کہتا ہے، 5 کا کہتا ہے، جتنے دن کی اس نے نیت کی تھی منت مانتے وقت، تو اتنے دن اس کو اعتکاف بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے درمیان میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، کوئی مجبوری اس کو بن گئی، اس کو مسجد سے باہر جانا پڑ گیا، اب اس کا وہ اعتکاف جاتا رہا، اب اس کی قضا بھی لازم ہے، اور قضا بھی مکمل کی کرے گا، مکمل نئے سرے سے پھر سارا اعتکاف بیٹھے گا جتنے دن کا اس نے مانا تھا۔ لیکن اعتکاف سنت میں فرق یہ ہے کہ اگر اس اعتکاف میں رمضان کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف میں اگر کسی آدمی کو کوئی مجبوری بنتی ہے اور اس کو مسجد سے باہر جانا پڑتا ہے، اعتکاف توڑنا پڑتا ہے، تو پھر اس کو اسی ایک دن کی قضا لازم ہوگی، پورے عشرے کی قضا نہیں ہوگی۔ جس دن اس نے اس اعتکاف کو توڑا ہے بس اسی ایک دن کی اعتکاف کی بعد میں قضا کرے، چاہے تو رمضان کے فوراً بعد کر لے یا آئندہ رمضان میں کرے، جب بھی اس کی مرضی کرے، لیکن جب بھی قضا کرے گا روزہ ساتھ رکھے گا، روزہ رکھ کے پھر اعتکاف کی قضا کرے گا۔ تو یہ ہے 3 قسم کا اعتکاف۔ اب اعتکاف کا ثواب کتنا ہے، اس کی فضیلت کتنی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو آدمی اس رمضان میں ایک دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے وہ جہنم سے 3 خندقیں دور ہو جاتا ہے۔ اب 3 خندقیں کتنی ہیں؟ ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان سے زیادہ ہے، زمین و آسمان کے درمیان جتنا یہ خلا ہے نا، اس خلا سے زیادہ ہے، تو اتنا فاصلہ 3 بار ہو تو ایک دن کے اعتکاف سے اتنا بندہ جہنم سے دور چلا جاتا ہے۔ پھر 10 دن کے اعتکاف میں اس کو اندازہ لگائیں کہ وہ جہنم سے کتنا دور چلا جائے گا، اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا گیا جو آدمی یہ سنت اعتکاف بیٹھتا ہے اس کو 2 حج اور 2 عمرے مکمل کامل ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں ایک حج پہ جانا ہو تو آج تقریباً کم و بیش 15 لاکھ روپے لگتا ہے، پھر وہ حج پتہ نہیں ہمارا قبول ہوگا یا ہم اس کے فرائض پورے ادا کر سکیں گے یا نہیں، کمی بیشی ہمیں پتہ نہیں مسائل کا، ہم کوئی غلطی کریں جس کی وجہ سے سارا ہمارا حج ہی برباد ہو جائے، قبول ہی نہ ہو، تو 15 لاکھ بھی گیا، حج بھی گیا۔ عمرے پہ جانا ہے، کم از کم عمرہ بھی آج رمضان میں 5 لاکھ سے عمرہ بھی کم نہیں ہے، لیکن اس عمرے اور حج کی قبولیت کا بندے کو پتہ نہیں، لیکن اس عشرے کے اعتکاف کے بارے میں فرمایا 2 حج اور 2 عمرے مقبول عمروں اور حج کا ثواب ملے گا، وہ ایسے حج اور ایسے عمرے جن کو اللہ قبول کر لے گا، تو ایسے قبول شدہ عمرے اور حج کا ثواب ملے گا۔ کتنا یہ فائدے کا سودا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا گیا اعتکاف کرنے والا ایسا ہے جیسے آدمی اسلامی سرحد کی محافظت کرنے والا ہے۔ آج کل جنگی میدان گرم ہے، سرحدوں پہ فوجیں لگی ہوئی ہیں، وہ اسلامی سرحد کی
حفاظت کے اوپر معمور ہیں، ہم آرام سے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، ہم اپنے کاروبار میں ہیں، اور ہماری اور ہمارے ملک کی اور ہمارے اسلامی سرحد کی حفاظت کون کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے فوجی بھائی وہ کر رہے ہیں۔ تو ان کو ثواب کتنا ملتا ہے؟ ایک رات دن کے پہرے کا ثواب اتنا ملتا ہے کہ جس طرح ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایک دن کی سرحد کی حفاظت کرنے کا اتنا ثواب ہے کہ اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ لیکن ہو کامل موحد آدمی، مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور اعتکاف بھی کرنے والا جب اعتکاف سے اٹھتا ہے، وہ بھی ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے بچے کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو اتنا ثواب ہے اس اعتکاف کا۔ پھر اعتکاف کے کچھ مسائل بھی ہیں، اتنا تو وقت نہیں، صرف چند ایک سن لیں۔ اعتکاف مرد کے لیے شرط ہے وہ مسجد میں بیٹھے گا، وہ گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، اور مسجد بھی وہ ہو جہاں 5 وقت کی با جماعت نماز ادا ہو۔ جہاں اکا دکا 2-3 نماز جماعت ہوتی ہے لیکن پابندی سے 5 وقت کی نماز کی جماعت نہیں ہوتی، وہاں میں اعتکاف نہیں ہوگا۔ اگر وہاں پہ جمعہ نہیں ہوتا لیکن نماز با جماعت 5 وقت کی ہوتی ہے، اعتکاف وہاں پہ ہو جاتا ہے، پھر جمعہ پڑھنے کے لیے وہ جامع مسجد میں جا سکتا ہے جہاں جمعہ ادا ہوگا، تو پھر خاموشی سے جائے گا اور خاموشی سے واپس جمعہ پڑھ کے آ جائے گا۔ اسی طرح عورت نے اگر اعتکاف بیٹھنا ہے، آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی کسی کے گھر میں کوئی عورتیں اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہوں، تو ان کو بتانا جا کے کہ گھر میں کسی بھی جگہ کو منتخب کر لیں۔ عام طور پہ گھروں کے اندر بھی مساجد بنائی جاتی ہیں، عورتیں اپنے لیے ایک جگہ مختص کر لیتی ہیں کہ یہاں پہ میں نے نماز پڑھنی ہے، گویا وہ جگہ اس کے لیے مسجد کا درجہ رکھتی ہے، تو اسی جگہ پھر اس نے اعتکاف بھی بیٹھنا ہے۔ لیکن اگر کسی عورت نے اپنے لیے نماز کی کوئی گھر میں جگہ مقرر نہیں کی ہوئی، کبھی کہاں پہ پڑھ لی کبھی کہیں پہ پڑھ لی، تو پھر اعتکاف کے لیے پھر اس کو ایک جگہ مقرر کرنی ہوگی، کسی ایک کمرے کے اندر بیٹھ جائے، برآمدے میں بیٹھ جائے، لیکن اپنی ایک حد اس کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس اتنی جگہ تک یہ میری اعتکاف کی جگہ ہے، پھر وہ ساری جگہ اس کی اعتکاف کی ہوگی، وہاں پہ وہ بیٹھے گی، وہیں پہ سوئے گی، وہیں پہ کھانا کھائے گی۔ ضرورت اصلیہ، ضروری کام کے علاوہ وہاں سے وہ اٹھ نہیں سکتی۔ ضروری کام کیا ہے کہ پیشاب پخانے کے لیے جانا ہے، اب جا سکتی ہے، یا اسی طرح وضو کے لیے جانا ہے، جا سکتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی اور عورت نہیں جو سحری اور افطاری تیار کرنے والی ہو، تو سحری اور افطاری بھی تیار کرنے کے لیے جا سکتی ہے، وہ سحری بھی تیار کر سکتی ہے، افطاری بھی تیار کر سکتی ہے، لیکن اپنی سحری اور افطاری وہیں اپنی جگہ پہ ہی جا کے کرے گی، وہاں پہ جہاں پہ سب کے لیے تیار کی ہے وہیں پہ نہیں کرے گی۔ اسی طرح جو بندہ مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے، اس کا بھی کوئی بندہ گھر میں ایسا نہیں ہے جو اس کو مسجد میں افطاری یا سحری پہنچائے، تو وہ خود گھر میں جا کے سحری اور افطاری لا سکتا ہے۔ گھر میں جائے لیکن گھر میں کھانا نہیں، جا کے سحری لے آئے مسجد میں کھائے گا، افطاری لے آئے مسجد میں کھائے گا، اگر کوئی مجبوری ہے بندہ اور نہیں ہے، اگر کوئی اور ہے تو پھر وہی دوسرا آدمی ہی اس کی سحری افطاری لائے گا۔ اسی طرح بغیر کسی ضرورت کے آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے، اگر بھول کر بھی نکلیں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد کیا ہے؟ مسجد کی حد ہے۔ عام طور پہ یہ اتنی 4 دیواری ہے ساری، اس کو مسجد بولتے ہیں،
یہ عرف میں ہے، عرفی اعتبار سے مسجد ہے۔ شرعی اعتبار سے مسجد کیا ہے؟ شرعی اعتبار سے مسجد کی حد وہ ہے جہاں پہ آپ نماز ادا کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے مسجد ہے۔ یہ مسجد کے حال میں آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ مسجد ہے۔ صحن میں برآمدے میں پڑھتے ہیں، وہ مسجد ہے۔ یہ سائڈ والے برآمدوں میں نماز پڑھی جاتی ہے جمعے والے دن، یا جب رش ہو وہاں پہ بھی صفیں ہوتی ہیں، تو وہ بھی مسجد ہے۔ سپیکر والے کمرے بھی، یہ بھی ہمارا مسجد کے اندر ہی شامل ہے، یہ الگ نہیں ہے۔ یہ ساری مسجد ہے جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اس کی حد سے باہر نکلیں گے، اعتکاف ٹوٹے گا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے وہاں پہ سین کے سامنے ہمارا وضو خانہ ہے یا گیٹ کے ساتھ ہمارا طہارت خانہ ہے، وہ بھی مسجد ہے، وہ مسجد میں نہیں داخل۔ یاد رکھنا، وہ عرفی مسجد تو ہے، مسجد کا وضو خانہ ہے، مسجد کا طہارت خانہ ہے، لیکن شرعی مسجد نہیں ہے، وہ مسجد سے باہر ہے۔ وہاں پہ نماز نہیں پڑھی جاتی۔ وضو خانے پہ کوئی پڑھتا ہے نماز؟ طہارت خانے والی جگہ پہ کوئی نماز پڑھتا ہے؟ اس لیے وہ مسجد میں شمار نہیں ہوگی۔ کوئی آدمی بغیر کسی عذر کے وضو خانے پہ جائے گا، طہارت خانے میں جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب ضرورت کیا ہے؟ میں نے ابھی بتایا ہے، ضرورت تمہاری صرف یہ ہے کہ تم اگر پیشاب پاخانے کے لیے جانا چاہتے ہو، طہارت خانے میں جا سکتے ہو، یہ ضرورت ہے تمہاری۔ وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو کے لیے تم وضو خانے پہ جا سکتے ہو، یہ ضرورت ہے تمہاری۔ اس کے علاوہ ضرورت نہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے وضو خانے پہ نہیں جا سکتے ہو۔ کلی کرنے کے لیے، برش کرنے کے لیے تم وضو خانے پہ نہیں جا سکتے ہو۔ جاؤ گے ٹوٹ جائے گا، اعتکاف جاتا رہے گا، ثواب ختم ہو جائے گا۔ تو جتنا ثواب ہے اتنی پابندیاں بھی ہیں۔ پابندیوں کا لحاظ رکھیں گے تو پھر یہ ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی معتکف آدمی دوران اعتکاف بیمار ہو جاتا ہے، شدید اس کو بیماری لاحق ہو گئی، اب سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑی بہت گولی ٹیکے سے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس کو اعتکاف تروانا پڑے گا۔ اعتکاف تروانے کے لیے میں نے بتایا پھر وہ اسی ایک دن کی قضا کرے گا، بعد میں گناہ نہیں ہوگا، مجبوری کی وجہ سے اٹھا ہے لیکن قضا لازم آئے گی۔ اسی طرح گھر میں عورت بیٹھی ہے اعتکاف میں، اس کے اعتکاف کے دوران ایام مخصوص شروع ہو گئے، اب اعتکاف تو ٹوٹ گیا، تو جب وہ ایام شروع ہوں گے تو اس وقت اس کا اعتکاف ختم ہو چکا ہے، اٹھ جائے وہاں سے، اور بعد میں اسی ایک دن کی اعتکاف کی قضا کر لے گی، سارے دنوں کی نہیں، صرف ایک دن کی، جس دن وہ اعتکاف ٹوٹا ہے۔